أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 208. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سجا کر ایک گلدستے کی طرح مومن بندوں کو دیے. مومن بندے ان عبادتوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حتی المقدور خوشنودی حاصل کرنے کی کوششیں کی. یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر گہرائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جائزہ لے، مطالعہ کرے، صحبت میں رہیں، پڑھے یا معلومات حاصل کرے تو اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی اپنی زندگی میں جو کام بھی کرتا ہے، اگر وہ کام دین کے دائرے کے تحت ہو، اللہ کے فرامین کے حدود میں ہو، تو پھر وہ سارے کے سارے کام عبادت قرار پاتے ہیں. ان حدود کو پھلانگ دینا، ان احکامات کے خلاف زندگی بسر کرنا اور اللہ کی بتائی ہوئی باؤنڈریز کے آگے نکل کر کام کیے جاتے ہیں تو وہی کام عبادت کے خلاف ہو جاتے ہیں. زندگی میں چاہے نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، حج کرنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، کسب کرنا ہو، نکاح کرنا ہو، سونا ہو، سو کر جاگنا ہو، کھانا کھانا ہو، بیت الخلاء میں جانا ہو، بیت الخلاء سے نکلنا ہو، یعنی زندگی کے جو امور ہے، جو کام ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں تو عبادت، نہیں ہے تو عبادت نہیں. یہی وجہ ہے، اسی بات کو اگر گہرائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سوچے تو انسان کی زندگی عبادت بن جائے گی. اور اسی بات کو گہرائی کے ساتھ سوچ لے، سمجھ لے تو جو انسان منمانی کرے، اللہ کے حدود کے خلاف زندگی بسر کرے، کام کرے، لیکن وہ کام جو عبادت میں نہیں آتے، عبادت کے دائرے سے خارج ہیں، تو وہ پھر عبادت نہیں ہوتی. عبادت کا مطلب ہے معبود یعنی اللہ رب العالمین کی محبت اور معرفت کے ذرائع کو اور طریقوں کو اپنانا. وہ طریقے، وہ ذرائع، وہ اصول، وہ طرز زندگی، وہ لائف سٹائل جس کو اختیار کرنے کے بعد معبود کی عبادت اور محبت اور معرفت ملتی ہے، اسے عبادت کہتے ہیں. اور جو عبادت زندگی میں جو بھی کام عبادت قرار پا رہا ہے، اس عبادت کو جتنا ادب کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ
اور انتہائی تعظیم کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ عبادت کے مقصد کو، عبادت کے منشا کو بڑا آسانی کے ساتھ دلاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اعلیٰ گروہ میں اس قوم میں پیدا کیا ہے جس قوم کا ٹارگٹ اللہ کی ذات، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت۔ یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو آدمی نہ نمازوں پر اترائے گا، نہ روزوں پر اترائے گا، گھمنڈ کرے گا، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے اخلاق، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں محبت اور معرفت کو پانے کے ذریعے ہیں، وسائل ہیں، ٹولز ہیں، ٹارگٹ نہیں۔ ٹارگٹ اللہ کی ذات، مقصد، مین گول اللہ کی ذات۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ ساری چیزیں طریقے ہیں، قرینے ہیں، راستے ہیں، وسیلے ہیں، ذریعے ہیں اللہ کی محبت اور معرفت کو پانے کے۔ اب یہ جتنے اچھے ہوں گے، جتنے اونچے ہوں گے، اونچے درجے کے ہوں گے، یہ وسائل، یہ ذرائع، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، گناہوں سے بچنا، نیکیوں میں مصروف ہونا، یہ جتنے اچھی کوالٹی کے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے ہوں گے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ معبود کے قریب پہنچانے والے بہترین ذریعے بن جاتے ہیں۔ عبادت کا کوئی بھی ذریعہ، عبادت کا کوئی بھی طریقہ، عبادت کا کوئی بھی انداز جب تک مکمل ادب کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک وہ عبادت نہیں کہلاتا، عادت ہو جائے گی، اور عادت، بدعت، رسم، یہ سب چیزیں بری ہیں۔ عزیزان محترم، ایمان کا کمال یہ ہے، کمپلیٹ مومن وہ ہوتا ہے جو الایمان بین الخوف والرجا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام، یعنی خوف ہونا، ڈر ہونا، وحشت ہونا کہ جو عمل جس طرح سے اختیار کیا جانا چاہیے کر رہے ہیں یا نہیں، جو عبادت، جو طریقہ، جو ذریعہ محبت اور معرفت کو پانے، خدا کو پانے والا اختیار کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے، پرفیکٹ ہے یا نہیں، یہ ڈر۔ اور یہ ڈر ہو کہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ویسے بچ رہے ہیں یا نہیں، یہ ڈر۔ اور رجا، امید یہ ہو کہ باوجود کھوکھلی عبادتیں، باوجود گناہوں میں مبتلا ہونے کے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رحم کرے گا، شفقت کا مظاہرہ کرے گا۔ اب اس حدیث شریف میں جو بات بتائی گئی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے، امید کے درمیان کا نام ہے۔ پہلے رجا نہیں لائے، انسانی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، ڈر کر جلدی راستے پر آتا ہے، ڈر کر صحیح کام کرتا ہے، ڈر کر غلط کام کرتا ہے، کسی سے، غیر اللہ سے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر اچھے کام کرتا ہے۔ تو ڈر یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اگر انبیاء کرام کی پوری سیرت طیبہ کو اٹھا لیجئے، اولیاء کبار کی سیرت طیبہ کو اٹھا لیجئے، بزرگان دین کی سیرت پاک کو اٹھا لیجئے، جو قطعی جنتی تھے، جن کی جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی لکھ دیا گیا تھا، وہ ہستیاں بھی رجا، امید کو کبھی نہیں اختیار کیا، ہمیشہ ڈر، ہمیشہ خوف، ہمیشہ ڈرتے رہے۔ معمولی چیز کو دیکھا اور ڈر گئے کہ کہیں میں اس جیسا نہ ہو جاؤں۔ تو اب یہ ڈر ہی بہت اہم ہوتا ہے، اور ڈر ہی آدمی کو وہ بہترین طریقے، وہ بہترین آداب، وہ بہترین ذرائع اختیار کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے جو محبت اور معرفت کو شارٹ کٹ میں دلانے والے ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دلانے والے ہوتے ہیں، یہ خوف۔ اسی لیے محققین بیان کرتے ہیں کہ خوف خدا سب سے بڑی دانش مندی ہے۔ اللہ کا خوف، آخرت کی جواب دہی کا خوف، یہ بہت بڑی دانش مندی ہے، بہت بڑا وزڈم ہے۔
جو اس وزڈم کو اختیار کر لیا، سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں بہت ہی ڈر اور خوف کے ساتھ ایک مسافر کی طرح زندگی گزار دے گا۔ عزیزان محترم، خشیت محبت کا خاصہ ہے ادب، ڈر کا خاصہ ہے ادب۔ جتنے انبیاء کرام ہیں دیکھ لیجئے، ڈرتے رہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور انسان میں بھی نیچر ہے کہ کسی سے جب محبت ہوتی ہے یا کسی سے اس کی شخصیت کی وجہ سے، اس کی پوسٹ کی وجہ سے ڈرتا ہے، یا تو محبت ہوگی یا ڈرتا ہے، تو دونوں حالت میں کیا کرتا؟ ادب کرتا۔ جس سے ڈر رہا ہے، جس سے محبت کر رہا ہے، اس کا ادب کرتا ہے۔ آدمی کب ڈس ریسپیکٹ فل ہوتا ہے؟ اس وقت جب آدمی کے دل سے خوف نام کی چیز نکل جائے، بے خوف نڈر جب ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی پوری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہی بتایا کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، اکاؤنٹیبلٹی، جائزہ لینا ہے، جائزہ لینا ہے، اکاؤنٹ چیک کرنا ہے، تو آدمی کیا کرا؟ نارمل رہتا، ہیبت میں رہتا، پریشان، کہاں کیا کدھر ہوا، کہاں کتنا آ گیا، کتنا چلے گیا، کدھر میرا وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، پریشان 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 رہتا ہے۔ یہ ہے نا نیچر۔ اکاؤنٹیبلٹی معمولی چیز نہیں ہے، ڈر 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 کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ من صاما رمضان ایمان و احتساب، یہ ڈر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ جب رمضان المبارک کا روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ کلیئر، صاف، ڈیلیٹ، سب ختم۔ تو یہ ڈر، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم پورے 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 داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی، تھوڑے تھوڑے نہیں، جب دل بولا نہیں، من پسند چیزوں میں نہیں، من کی پسند کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کی پسند کے مطابق پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اتنا کہہ دیتے تو یہ میسج بھی کافی تھا مومنوں کے لیے، جو جن کا ایمان گھٹ ہوتا، مضبوط ہوتا، ڈر والے ہوتے۔ اللہ نے آیت کے دوسرے ٹکڑے میں جو بتایا تو بتا دیا، دیکھو بے ادب کا انجام کیا ہوتا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی، فوٹ پرنٹ کی بھی پیروی مت کرو، فالو مت کرو۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں، کھلا دشمن۔ اب اس حساب سے دیکھ لیجیے، اللہ میاں پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کی بات کرتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ تو مطلب ایک مومن کی پوری زندگی، پیدائش سے مرنے تک پوری زندگی، اٹھنا بیٹھنا، لکھنا پڑھنا، کھانا پینا، 1 نمبر 2 نمبر، شادی بیاہ، کسب، سب ساری چیزیں جب کرو تو اسلام کے مطابق کرو، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی طرح بے ادب ہو کر عبادت کے وہ اعلیٰ طریقوں کو مت چھوڑ دو، وہ ذرائعوں کو مت چھوڑ دو جو محبت اور معرفت تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ شیطان کی اگر پیروی کریں گے تو وہ طریقے تم میں آ جائیں گے جو شیطان میں تھے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں شیطان کے فوٹ پرنٹ، شیطان کے نقش قدم، جہاں قدم رکھا اس کے نقش پر بھی نہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ شیطان کی پیروی بہت دور کی بات ہے۔ اب اس میں دیکھیے شیطان پہلے کیا چیز سے ذرا سنیجیے، اور اس کو
کون سی چیز نے ہلاک اور برباد کر دیا؟ شیطان کی تاریخ کا تاریخی اگر جائزہ لیں، شیطان کی ہسٹری کو ہسٹریکل انداز میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 80,000 سال تک وہ فرشتوں کا ساتھی رہا۔ کتنے؟ 80,000۔ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی تھا، یعنی ٹریجرر، اس کے ہاتھ میں دینا لینا تھا، جنت کا خزانچی 40,000 سال تک، اور 30,000 سال تک مخرب فرشتوں کا سردار، ہیڈ، معلم ملائکہ، ٹرینر، ٹیچر، استاد، پروفیسر، آتھر، جو بول لیجیے آپ، سکھا رہا ہے کیا؟ ایسا ادب سے کرو، ایسا تسبیح کرو، اس لحاظ سے اللہ کی شان اتنی اونچی، اس کے مطابق ایسے تسبیح کرو، ایسے تحلیل کرو، ایسے رکوع کرو، ایسے سجدہ کرو۔ یہ بتانے والا کون؟ شیطان۔ اور 14,000 سال تک عرش الہی کا طواف کرنے والا اللہ رب العالمین اسے حکم دیے کہ آدم کو سجدہ کر۔ اب سجدہ کر تو اس کا کام تھا سجدہ کر لینا۔ پیدا کرنے والے سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مالک تم مجھے پیدا کرے آگ سے، آدم کو پیدا کرے مٹی سے۔ مالک پیدا کرنے والے آپ ہیں، شاید آپ نعوذ باللہ بھول گئے ہیں کہ آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی پسی میں جاتی ہے، درجہ آگ کا بڑا ہے، مٹی کا کم ہے۔ یہ شیطان بے ادبی پر آ گیا۔ تو اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کی ریاضت کی وجہ سے، اس کی قربت کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے اللہ نے پہلے آسمان پر اس کا نام لکھا تھا عابد، عبادت گزار۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، عبادت گزار، اور دوسرے آسمان پر اس کا نام تھا زاہد، تقوی پسند، ڈرنے والا۔ تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف تھا، معرفت کرنے والا، پہچاننے والا، اور چوتھے آسمان پر اس کا نام تھا ولی، دوست، اللہ کا دوست۔ پانچواں تقی، یعنی متقی، ڈرنے والا، بہت ڈرنے والا، اور چھٹے آسمان پر اس کا نام تھا خازن، ٹریجرر، اور ساتویں آسمان پر اس کا نام تھا عزازل۔ اب دیکھیے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کیوں کیا؟ بے ادب ہو گیا، ادب کو چھوڑ دیا۔ اس کا کام صرف عبادت کرنا، معبود کو خوش کرنا۔ معبود جو حکم دے، چاہے وہ جان پر بھاری پڑے، نفس پر بھاری پڑے، بجا لانا۔ اس نے نفس پر، اس کے نفس پر بھاری پڑتے ہی کہہ دیا کہ مالک یہ کیا بات ہے، یہ کون سا آرڈر ہے؟ آدم کو ابھی آپ بنائے، مٹی سے بنائے، میرا درجہ بلند، لہذا اس دیکھیے اب جب انتہائی تکبر کیا، گھمنڈ کیا، نافرمانی کی، سرکشی کی، اور سب سے بڑھ کر ادب کو چھوڑ دیا۔ ادب کو چھوڑتے ہی اللہ نے ایک نام اس کا قیامت اور ہمیشہ کے لیے فکس کر دیا، ابلیس، ہمیشہ کے لیے رجیم الی یوم الدین، آخری دن تک کے لیے اللہ نے اسے اس طرح کر دیا۔ تو یہ ادب بہت بڑی چیز ہے ایک مومن بندے کی زندگی میں، پوری زندگی کے سارے امور میں ادب اور ریسپیکٹ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے حاشیہ شریف کے صفحہ نمبر 105 پر آیا ہے، امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسے بے ادب، وہ بے دیانت، وہ بے شرم، ہرگز بخدائے تعالی نہ رسد۔ جو بے ادب ہوگا، جو بے دیانت ہوگا، کسی کی امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، جو بے شرم ہوگا، جسے شرم نہیں آئے گی، وہ کبھی بھی ہرگز کا لفظ ہے نقل شریف میں کہ ہرگز بخدائے تعالی نہ رسد، خدا کو نہیں پہنچے گا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے ادب ضروری ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے دیانت ضروری ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے شرم ضروری ہے۔ آج آپ کو، ہم کو، سب کو اپنی عبادتوں، اپنی زندگیوں کا، اپنی زندگیوں کی ایکٹیویٹیز کا
زندگیوں میں کیے جانے والے سارے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ ادب کے ساتھ ہے، اور ادب جب ہوگا تو وہ برابر، وہ لازماً عبادت بن جائے گی، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، وہ لازماً عبادت بن جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ رمضان المبارک میں جو بندہ سو رہا ہے وہ سونا بھی اس کی عبادت ہے، جو بیٹھا ہے، جو ذکر کر رہا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ سونا بھی عبادت بنے، جاگنا بھی عبادت بنے، یہ پوری زندگی کی بات ہے، صرف رمضان المبارک تک نہیں۔ لیکن آج ہمیں دیکھنا ہے تقوی کی کمی کی وجہ سے، ڈر نہ ہونے کی وجہ سے، آدمی بہت نڈر، بہت بے باک، بہت غافل، بہت اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگا ہے۔ لیکن اسلام بتاتا ہے، دین بتاتا ہے کہ الدین کلہ ادب، دین پورے کا پورا کمپلیٹلی ادب ہے، ادب پر مشتمل ہے دین پورے کا پورا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سماج میں، ہماری قوم میں بھی اغیار کا دیکھا دیکھی، بے ادبی، بے ادبوں کا دیکھا دیکھی، بے ادبی آ جا رہی ہے ہر چیز میں۔ نماز میں ٹوپی کا نہ ہونا، حضیروں میں جوتوں کے ساتھ آ جانا، ان شرٹ کے رہے نماز کے لیے ٹھہر گئے، کس کے سامنے آ رہے ہیں کہاں تصور نہیں، گم، نہ چھوٹے کا لحاظ ہے نہ بڑے کا ادب ہے۔ یہ کئی چیزوں میں آ چکا ہے، بے ادبی ایسے پھیل گئی ہے جیسے دیمک دیکھیے لکڑی کو کبھی بھی اوپر سے نہیں چاٹتی، اوپر کا حصہ صاف ستھرا نیٹ کلین اچھا دکھتا ہے، اندر سے پورا چاٹ کے لگے، ایسا انگلی لگائیے تو وہ دھس بل کے سوراخ پڑ جائے گا۔ ویسے ہی ایمان کو اندر سے بے ادبی کھا جا رہی ہے۔ بے ادبی، جب پہلے بزرگوں کا نام لیتے تو لرز جاتے تھے ادب سے، ٹوپی اگر دی جاتی ہے پھینک دیتے، ارے مکے میں نہیں پہن رہے آپ یہاں کیا ٹوپی دے رہے ہیں؟ ارے مکے میں حالت احرام میں ٹوپی پہننے پر دم لازم آ جاتا ہے، بدبختوں کم بختوں سمجھنے کی بات ہے، کہاں کیا چیز کرنی چاہیے۔ تو بے دینی، بے ادبی، بے ادبی بے دینی کا ذریعہ بن جا رہا ہے، بے ایمانی کا ذریعہ بن جا رہا ہے، اور بے ادبی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی۔ تو اس لیے عبادتیں ہیں حلاوت نہیں ہے، عبادتیں ہیں لذت نہیں، عبادت ہے نماز کے بعد دوسری نماز کے تعلق سے آدمی کے بے چین ہو جانے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی۔ اگر ایک نماز پڑھا پھر اگلی نماز کے لیے بے چین ہے کہ مجھے وہ کام نپٹانے ہیں، سمٹنے ہیں، سارے کام نپٹنے ہیں، اس کے بعد اگلی نماز کے لیے تیاری کرنے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی گزشتہ کی نماز قبول ہوئی۔ تو ادب ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری خوبیاں آتی ہیں، نہیں تو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلخین غزالی نہ رہی۔ تو ادب و تعظیم والی عبادت کا صلہ اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ازلی ایمان والوں کے ادب کی داستان قصے، واقعات احادیث میں، نقلیات میں بھری پڑی ہیں۔ جو ازلی ایمان والے، جو قطعی جنتی ہیں، جنہیں فکر ہی نہیں تھی، خوف نہیں ہونا چاہیے، بے خوف ہونا چاہیے، لیکن ملی ہوئی ڈگری کو کہیں کھینچ لی نہ جائے۔ ہمیشہ ہر ایک خوف زدہ ازلی ایمان والے نے یہی ریفرنس دیا، یہی کوٹ کیا کہ شیطان کی ایک بے ادبی نے اسے ابلیس بنا دیا، رجیم الی یوم الدین بنا دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ تو قطعی جنتی ہیں، پھر اتنا خوف، اتنا ڈر، تو آپ نے کہا کہ شیطان کی ایک خطا نے اسے پھر تو پتہ نہیں مجھے بھی کیا درپیش ہو۔ تو یہ ادب، اور ادب اسے کہتے ہیں تقوی و اطاعت الہی بجا لانے اور نافرمانی کے کاموں سے بچنے کا نام ادب کہلاتا ہے۔ یعنی ایک طرف اطاعت الہی ہو، تقوی ہو، حد درجے کا تقوی، ڈر خوف ہو، اور دوسری طرف نافرمانی سے، گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ ہو۔ ادب کو ادب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا طریقہ، سلیقہ، قرینہ سکھاتا ہے، اس لیے ادب کو ادب کہتے ہیں۔ محققین بیان کرتے ہیں کہ جو انسان ادب والا ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے، وہ بہت کامیاب اور خوشحال ہوتا ہے۔ بے ادب ہمیشہ بدبخت اور بدحال ہوتا ہے۔ ادب والے انسان ہمیشہ سکسیسفل رہے ہیں، اور
بے ادب ہمیشہ تباہ برباد ہوئے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متقدمین میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے ادب کی بہت ضرورت ہے۔ کیا پیارا جملہ ہے، بہت زیادہ علم حاصل کرنے کے بجائے تھوڑے سے ادب کے لیے تھوڑے سے ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، 4 اماموں سے ایک امام ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ جب وہ چھوٹے تھے، کمسن تھے، تو ان کے سر پر عمامہ، شملہ، پگڑی باندھتے ہوئے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا ربیعہ، امام مالک کے استاد ہیں، ربیعہ کی مجلس میں بیٹھو، ان سے علم سے پہلے ان سے ادب سیکھو۔ امام مالک جیسی ہستی اپنے والدہ کی وہ نصیحت بیان کر رہے ہیں کہ علم کو سیکھنے جا رہے ہیں، علم سے پہلے ادب سیکھو۔ تو چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ امام مالک کے ہزاروں تعداد میں شاگرد رہے، اور ہزاروں شاگردوں کا یہ اعتراف تھا کہ ہمارے استاد کے پاس ہم نے علم کم سیکھا اور ادب سب سے زیادہ سیکھا۔ یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کا ہے۔ حاضرین محترم، ادب آدمی کے لیے دیکھیں کتنا اہم درجہ رکھتا ہے، اور ادب کی وجہ سے آدمی عبادت کے وہ اعلیٰ طریقوں کو، وہ ذرائع کو، وہ راستوں کو اختیار کرنے کے قابل بنتا ہے جو اللہ کی محبت، معرفت اور اس کی ذات تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اب تاریخ کا ایک وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات کے سسٹم کو، کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اس سسٹم میں ادب کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے چینجز کر دیا۔ یہ کائنات کے سسٹم کو اللہ نے چینج کر دیا صرف ادب کی وجہ سے۔ واقعہ ہے جنگ خیبر کا۔ جنگ خیبر ایسی جنگ تھی جہاں پر دشمن قلعے میں بند تھے، اور قلعے میں چاروں طرف سے گولہ بارود کرنے کے باوجود قلعے سے دشمن نہیں نکل رہا تھا۔ قلعے کا دروازہ کافی بڑا تھا۔ اللہ کا شیر خدا جسے کہتے ہیں، علی مرتضیٰ جسے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایت الرضوان، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آج کی تاریخ میں بھی چھوٹے چھوٹے دروازوں کو دیکھ لیجئے، دبی پورہ دروازہ دیکھ لیجئے اتنا چھوٹا ہے۔ حضرت شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمت اللہ علیہ کا دروازہ دیکھ لیجئے کتنا ہے۔ اب قلعوں کے دروازے ایسے ہی ہوتے تھے، تو علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے ناکام ہو جانے کے بعد آگے بڑھے اور خیبر کے وہ قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ کھولا نہیں، اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اسی لیے آپ کو فاتح خیبر کہتے ہیں، جنگ خیبر کے فتح کرنے والے۔ وہ ہستی جب جنگ ختم ہو گئی، واپس مدینہ طیبہ قافلہ آ رہا ہے، ایک صحبہ نامی ایک مقام پر نماز عصر کا وقت آیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکے، اپنی امامت میں نماز پڑھائے، اور اس مقدس جماعت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی وجہ سے، کسی سبب سے شریک نہیں تھے۔ نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ علی بیٹھے تھے، ذرا اپنے ہاتھ تو ہٹاؤ۔ علی کے زانوں پر سر اقدس رکھ دیا، آرام کرنے لگے۔ اب یہاں سے اللہ کے شیر کا امتحان شروع ہوا۔ ایک طرف عبادت تو دوسری طرف محبت، ایک طرف اللہ کی عبادت، دوسری طرف حضور کی محبت۔ اب امتحان ایسے کہ وہ علی تلملا رہے ہیں، پریشان ہیں، کروں تو کیا کروں، چھ کنم میں کروں تو کیا کروں۔
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا دیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، پورے نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ علی کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ علی کو تو سب معلوم ہے۔ وقت نکلتا جا رہا ہے، آپ پریشان ہیں، نماز عصر کا وقت ہے، بہت ہی تھوڑا رہتا، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری حیات طیبہ آپ نے جب بھی سویا ہے صرف آپ کی آنکھ مبارک بند رہتی تھی اور دل بیدار رہتا تھا۔ یہ کیفیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لیے، اور جب تک وقت گزر چکا، مغرب کا وقت آ گیا، کائنات کا جو سسٹم تھا چل رہا تھا، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا کہ میری محبت رسوا نہیں ہونی چاہیے، نہ علی کی عبادت ضائع ہونی چاہیے۔ الہ العالمین سورج کو پلٹا، اللہ نے سورج کو پلٹا دیا۔ تو اب اس پورے واقعے میں بات کیا ہے؟ ادب ریسپیکٹ یہ رہی کہ میرے زانوں پر شہنشاہ کونین کا سر اقدس ہے، اور اسی شہنشاہ کونین کی تربیت گاہ میں پائے ہیں تربیت حضرت علی۔ ادھر نماز پکار رہی ہے میری طرف، محبت کہہ رہی ہے کہ جنبش نہیں ہونی چاہیے، ہلنا نہیں چاہیے۔ ادب کہہ رہا ہے کہ تو ایک دم سے اسٹیچو بن جا، بے جان ہو جا۔ چنانچہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر دیکھتے ہیں سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، مغرب کا وقت آ چکا ہوتا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے اور یہ تاریخ کا احسان مول واقعہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ادب کی وجہ سے ہوا، اور یہ ادب نے انہیں وہ مقام دیا کہ کسی کے لیے سورج نہیں پلٹا، صرف علی شیر خدا کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج پلٹ گیا۔ عزیزان محترم، یہ ادب رمضان المبارک کی عبادتیں بھی ادب سکھاتی ہیں۔ ہر عبادت ادب کے بغیر نہیں، بے ادبوں کا دیکھا دیکھی ایزی لے کر نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جب ٹریول کرتا ہے تو ساری چیزیں، ساری سہولتیں، ویلیٹ، آئی ڈی، بلا بتر سب رکھتے۔ اب مسجد کو آ رہے ہیں تو کرائے کی ٹوپی کہیں گو، وہ چندے کی ٹوپی کہیں گو، نہیں، مسجد کو آ رہے ہیں نا، کرتا پجامے کے ساتھ ہے، بغیر کرتا پجامے کے تو نہیں ہے، سب پہنے، ایک ٹوپی پہنے، ایک ٹوپی چھوٹی سی چیز جیب میں رکھنے کے لیے کیا ہے۔ اب آ کے ادھر ادھر ٹٹول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ادب نہیں ہے تو پھر آپ کا دل بھی نہیں رہے گا۔ ارے ادب کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات ختم تک کرتا چلوں۔ دیکھیے، یہ عاشقوں کا مذہب ہے۔ آپ ہم جس میں آئے ہیں اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنے سلیکشن سے اس قوم میں پیدا کیا ہے۔ میری آپ کی مرضی سے اس قوم میں اللہ نے پیدا نہیں کیا، اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے۔ تو پھر اس قوم میں رہو نا، یہی سانس لو نا، باہر کے وینٹیلیٹر کو کیوں لے رہے ہیں؟ یہ قوم میں ہے تو یہی قوم کے کسٹم کو، یہی کے طریقوں کو، یہی کے اصولوں کو، یہی کے ادب کو اختیار کرو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ولایت کی عمر کا واقعہ ہے، کڑلے ایک مار دو پھاڑ کرنے والے حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں چند بیبیاں آئی، دائرے میں آپ سے ملاقات کے لیے آئی، بیان قرآن کے لیے بیان قرآن سننے آئی۔ بہرحال کچھ بیبیاں آئی تو آپ کی زوجہ محترمہ کو ایک چھوٹا بچہ تھا، اور اس چھوٹے بچے کو آپ دودھ پلا رہے تھے۔ کون؟ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ۔ بیٹا بچہ کس کا ہے؟ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سوچ کر چلیے، یہ بات ذہن میں رکھ کر چلیے۔ اب اس کے بعد حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ بیبیاں دائرے کے باہر کی بیبیاں دائرے میں آئیں تو آپ کی زوجہ محترمہ نے ریسپیکٹ نہیں دیا، تعظیم کے لیے، ادب کے لیے اٹھ کر نہیں ٹھہرا۔ یہ روایت تھی، یہ ادب تھا۔ ہم ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے کہ کہیں بلاوا ہے، کہیں مسجد میں ہے تو مرشدین پورے قبلہ کی دیوار سے بیٹھتے تھے اور فقراء نیچے بیٹھتے تھے۔ آج الٹی گنگا بہ رہی ہے، پورے فقراء یا مسندوں پر بیٹھے ہیں، مرشدین ادھر ادھر بیٹھے ہیں۔
یہ غلط ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میری اپنی بیوی آنے والے بیویوں کی ریسپیکٹ نہیں کی، تعظیم نہیں کی، ادب نہیں کیا، تو آپ نے آ کے پوچھا کہ تم آنے والی بیویوں کی آپ نے کیوں ریسپیکٹ نہیں کی، کیوں ادب نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار میرے گود میں بچہ تھا، میں دودھ پلا رہی تھی اس واسطے، ورنہ ان کا ادب میرے دل میں ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ بچہ جو ادب میں رکاوٹ بنا ہے اللہ اسے اٹھا لے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نخلیات میں ہے، اگلے ہی ہفتے وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کون؟ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ان کی اولاد ادب نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور سید الشہداء حضرت بندگی میاں شاہ قنوی صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے مہاجرین کے تعلق سے دائرے کے فقراء نے کچھ بدگمانی کی، خالی غلط سوچا دماغوں میں، تو آپ نے 70 لوگوں کا نکاح کروایا، تجدید نکاح کروایا۔ کتنے؟ 70 لوگوں کا، دوسرے مہدی کے مہاجرین کے تعلق سے صرف بدگمانی کی، برا سوچا تو یہ ادب والا، یہ پیاری قوم ایسی ادب والی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی ادب کا سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی عبادت سے معمور ہو جائے، عبادت سے بھر جائے، اور وہ عبادت جو ادب والی ہو، وہ عبادت جو ہمارے اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والے بزرگوں نے کی تھی، ان عبادتوں کو اختیار کرنے کی، ان طریقوں کو، ان ذرائع کو، ان راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت اور معرفت کو یقیناً اور ایماناً دلانے والے ہیں، اور ان سارے راستوں سے اور ان ساری بے ادبیوں سے جو بے ادبوں کی وجہ سے ہماری قوم میں بھی آ رہی ہے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔